الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کے حبیب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے بعد آج کا ہمارا موضوع وہ سیرت النبی کے عملی پہلوؤں کے حوالے سے ہے کہ جن پہ ہماری گفتگو جاری تھی، تو ربیع الثانی کی مناسبت سے ہمیں دو موضوعات صوفیاء کرام کی تعلیمات پہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے پڑے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تعلیمات، آپ کا زمانہ اور آپ کی حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے آپ کا طرز تبلیغ اور صوفیاء کرام کا مشن کیا تھا، اس پہ ہم نے لاسٹ 2 جمعے الحمدللہ پڑھ لی۔ اس سے پہلے ہمارا موضوع جاری تھا کہ اللہ کے حبیب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلا کام انسانیت کی فوز و فلاح کے لیے ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھ کر کیا جس کو ہم مسجد کہتے ہیں۔ قرآن نے بھی مسجد کہا، حدیث مبارکہ نے بھی مسجد کہا، اور آج بھی امت مسلمہ کا ایک تمدنی شعار مسجد اپنی جگہ پہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو ایک بنیادی تربیتی انسٹیٹیوشن مسجد اور اس کے ساتھ متصل صفہ، یہ اللہ کے نبی کی ہمیں سنت مبارکہ نظر آتی ہے۔ آپ اگر سیرت کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مکی دور میں بھی اللہ کے نبی نے تربیتی ماحول کے لیے ایک گھر کا انتخاب کیا تھا جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے، اور مدنی زندگی میں بھی آپ نے مسجد نبوی کے ساتھ متصل ایک چبوترا بنایا جس کو صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں تربیت گاہیں یہ بتاتی ہیں کہ اسلام انسانی تربیت کا خواہاں ہے۔ عمر کی پرواہ نہیں کرتا اسلام، کسی بھی عمر میں ہو، انسانیت کے لیے اللہ انسان کو مفید بنانے کی ہم وقت کوشش میں مبتلا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً فتح مکہ کے قریب دار اسلام میں داخل ہوئے، اور اصحاب صفہ کے منیٹر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ حضور کی قربت تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 4 سال حضرت ابو ہریرہ کو صرف نصیب ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر کا تربیتی پہلو تقریباً حضور کے ساتھ کوئی 23 سالہ دور کے اوپر محیط ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام تربیت کرتا ہے، اور اسلامی تربیت لوگ حاصل کرتے ہیں، عمر کی اسلام پرواہ کوئی نہیں کرتا، کیونکہ اسلام بار بار یہ کہتا ہے طلب العلم فریضۃ بعد الفریضہ، علم کا طلب کرنا بندہ مومن کے اوپر فرض ہے، اور پھر اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ مرد پہ بھی فرض ہے اور عورت پہ بھی فرض ہے، لیکن عمر کی قید اسلام کسی مقام پہ نہیں لاتا۔ میں حضور کی پوری سیرت طیبہ کا ایک خلاصہ کے طور پر کہ کتنا اسلام تربیت کا قائل ہے، اللہ کے حبیب کی ظاہری عمر کتنی تھی؟ 63 سال، اور آخری وحی آپ کے اوپر کتنی عمر میں اتری؟ آخری وحی، پہلی وحی اتری 40 سال کے راؤنڈ اباؤٹ، اور آخری وحی اللہ کے نبی پہ کتنی عمر میں اتری؟ 63ویں سال، جب حضور الیوم اکملت لکم سورہ مائدہ کی آیت کہ آج تکمیل دین ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، اس وقت اللہ کے نبی کی عمر تھی تقریباً 63 سال، اور اس کے بعد چند مہینے آپ حیات رہے، پھر آپ حیات ظاہری سے پردہ فرما گئے، تو آپ کی عمر 63 سال تھی، آپ قرآن پھر بھی سیکھ رہے تھے، اور اب 63 سال میں بظاہر ہمارا ایک آدمی ایگزاسٹ ہو کے اپنی پروفیشنل لائف گزار کے اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر فیوچر جتنا اس سے ہو سکتا ہے کر کے، وہ اپنے آپ کو ایک آخری پرسکون لائف دینے کا ایک ذہن بنا کے بیٹھتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب کی مشن کا آغاز 40 سال کے بعد ہوا، اور 63 سالہ عمر میں بھی آپ اسی قرآن کو سیکھ رہے تھے جس کی ابتدا آپ نے 40 سالہ عمر میں فرمائی تھی۔ لہذا آج سیرت کے عملی پہلو کو اختیار کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور لوگ کہتے ہیں تبلیغ پہ ثواب ملتا ہے، آپ کسی کو خیر کی بات کریں تو ثواب ملے گا، آپ کسی کو نماز روزہ پڑھا دیں گے تو ثواب ملے گا۔ آپ حضور کا نفسیاتی ذرا تربیتی پہلو دیکھیں کہ ایسا کیوں کہا گیا کہ تم ایک خیر کی بات بھی کرو تو تمہیں ثواب ملے گا، راستے سے پتھر ہٹا دو تب بھی؟ آخر ایسا کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا فائدہ مجھے اللہ تعالیٰ دے دے گا، اس کو ثواب کے نام سے تعبیر کیا گیا،
مثلاً ایک آدمی کسی ڈاکو کو ڈکیتی سے روک لیتا ہے، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ معاشرے کا. اور جس نے اس کو ڈکیتی سے روکا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے. اور چوری سے ایک آدمی کسی کو روک لیتا ہے، اس کو اسلام کی ترغیب دیتا ہے اور اس کو چوری کی سزائیں بتاتا ہے، تو اب فائدہ کس کا ہے؟ جو روک رہا ہے. اس کی وجہ کہ ایک بندہ چوری سے روک گیا تو جو چوری سے روک رہا ہے اس کا مال کبھی چوری نہیں ہوگا. ایک بندہ ڈکیتی سے کسی کو روک رہا ہے، اب ڈکیتی سے ایک بندہ رک گیا تو فائدہ تو روکنے والے کا ہے، یہ اس کو ثواب مل رہا ہے. کیوں؟ کہ وہ معاشرے میں باصلاحیت لوگ تیار کر رہا ہے اور لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ تم انسانیت کے لیے مضر ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب پھر اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی برائی دیکھے تو اس کو کیسے ختم کرے؟ طاقت سے. اگر وہ طاقت سے نہیں روک سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، طاقت سے مراد یہ ہے کہ کوئی اتھارٹی اس کے پاس نہیں ہے، تو کیا کرے؟ زبان سے روکے، اس کو کہے بھئی آپ برا کر رہے ہیں، ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو باتوں باتوں میں سمجھائے. ضروری نہیں ہے کہ اس کو آرڈر کرے. اگر کوئی ایسا بھی نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ دل میں محسوس کرے برا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کیفیت کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ آپ کسی بندے کو یہ کہہ دیں کہ فیل کر لیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے. یعنی کمال درجہ کیا ہے؟ روکیں، زبان سے روکیں. دل میں محسوس کریں تو یہ ایمان کا کمزور ترین مرتبہ ہے. تو یہ کیوں ہے؟ تاکہ معاشرے کے اندر صالح لوگ پیدا ہو جائیں. اب آج کے موضوع میں بھی ہم اسی چیز کو دیکھیں گے کہ آج کا مین مسئلہ کیا ہے، اور آج کے مین مسئلے میں اللہ کے نبی کی سیرت میری اور آپ کی تربیت کیا کرتی ہے. آپ لکھے لکھائے مسئلوں کو چھوڑ دیں، آپ اپنے ذہن میں سوال ریز کریں آج کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. ایک کتابی باتیں ہیں جو شیئر کرتے ہیں، ہم آنکھیں بند کریں آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت طیبہ ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. جس چیز کو میں سمجھا ہوں آپ میں سے کوئی بندہ بھی کوئی چیز ایڈ کر سکتا ہے. جس چیز کو میں سمجھا ہوں اس معاشرے کا بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ لوگوں سے دور ہیں. لوگ کیسے لوگوں سے دور ہیں؟ کہ باپ اپنے بیٹے سے دور ہے، بیٹا باپ سے دور ہے، رشتہ داروں سے نہیں ملتے، اور وہ فرائض اور حقوق کی جو گردان ہے وہ ٹھیک طریقے سے ادا نہیں ہو پاتی. آپ ذرا اندازہ کریں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی آئی، ہم ایک ٹیبل پہ ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بیگانے ہوتے ہیں. سیرت طیبہ میں ہمیں اس کا بھی تو کہیں نہ کہیں کوئی لوازمہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا. گھر میں 5 افراد موجود ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، لیکن سارے اپنے اپنے موبائل پہ لگے، کوئی انسانوں کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی کی تربیت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ تم اپنے گھر میں ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے ہو، لیکن اللہ کے نبی کے دین نے تو غیروں کو بھی آ کر ایک دسترخوان پہ بٹھا دیا تھا. وہ ایک دوسرے کو وقت دیتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور اتنا بڑا گلوبل تصور دیا، بڑا وسیع سا، کہ صرف مشرق اور مغرب کا ہر بندہ دوسرے کا کیا لگتا ہے؟ بھائی لگتا ہے. یہ کتنا بڑا مواخات کا اور بھائی چارے کا تصور ہے کہ جس میں اللہ کے نبی ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرما رہے ہیں. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، میں وہ آپ سے بھی شیئر کرنے کے لیے لایا ہوں کہ انسان انسانوں سے کتنے دور ہیں. جدید اس آج کے ہمارے ٹیکنالوجی کے دور میں بظاہر انسان اپنی پروفیشنل ایجوکیشن میں بہت آگے چلتا جا رہا ہے، لیکن وہ قرآن اور سیرت سے دور ہو رہا ہے تو وہ معاشرے کے لیے پرامن انسان نہیں بن رہا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارا ایک بی کام کا بچہ، ہمارا ایک بی اے کا بچہ، ہمارا ایک ماسٹر لیول کا بچہ اپنا فن پڑھتا ہے. کامرس والا اپنی کامرس پڑھتا ہے، اکنامکس والا اپنی اکنامکس پڑھتا ہے، کیمسٹری والا فزکس، بایو، ایسٹرونومی، جتنے علوم آپ کہہ لیں نئے ناموں کے ساتھ، وہ سارے لوگ پڑھتے ہیں. لیکن وہ کس کے لیے؟ دنیا کے لیے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ دنیا کے لیے. انسان فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہے لیکن انسان اپنے لیے مسائل کریٹ کر رہا ہے. ابھی کل یا پرسوں کی اخبار کی شہ سرخی تھی شاید کہ لاہور کے علاقے میں تقریباً کوئی سینکڑوں فیکٹریاں ایسی پکڑی گئیں جو کیا بناتی ہیں؟ ناقص دودھ بناتی ہیں. اور آج کے آرٹیکل میں نے کو برڈ آئی ویو کیے چند آرٹیکل، تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک بندہ دودھ کے اوپر آرٹیکل لکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جیسا دودھ مارکیٹ میں ملتا ہے، اللہ نے بلی کو بھی ایسی سینس دی ہے کہ آپ وہ دودھ بلی کے سامنے بھی رکھ دیں تو وہ اس کو پینا گوارا نہیں کرتی. تو انسان پڑھ لکھ کے تو آگے جا رہا ہے لیکن وہ تو اپنے لیے بھی مضر ثابت ہو رہا ہے، وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی مضر ثابت ہو رہا ہے. آپ کا اور میرا بچہ صبح سکول جاتا ہے،
اکیڈمی بھی جاتا ہے، پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن ایک رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ایک بچہ جس کی عمر تقریباً 10-12 سال کی صرف راؤنڈ اباؤٹ ہے، وہ تقریباً 50% ہمارے معاشرے کے بچے وہ ہیں جو اپنے 24 گھنٹے اپنے والدین کے بغیر گزارتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، عمر ان کی کتنی ہے؟ 10 سے 12 سال صرف، لیکن وہ کس نام پہ ہم سے دور ہیں؟ ایجوکیشن کے نام پر، صبح سکول، پھر شام کو ایک اکیڈمی، پھر والدین کے پاس وقت نہ رہا تو ڈے کیئر سینٹر بن گئے، اور والدین کے لیے بھی ٹائم کوئی نہیں رہا، اولاد کے لیے نہیں رہے تو ڈے کیئر سینٹر بن گئے، اور جب اپنے والدین کے لیے ٹائم نہ رہا تو پھر کیا بن گئے؟ اولڈ ہاؤسز بن گئے جس میں بزرگ ہمارے والدین وہاں بیٹھے، کیوں؟ میرے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں۔ آپ نے سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تھوڑی سی گفتگو کہیں اور بھی اس کی تھی، لیکن ہم قیادت کو روتے ہیں کہ قیادت ٹھیک نہیں ہے، ختم نبوت والا معاملہ ہو تو بڑی آسانی سے بیچ دیتے ہیں، غازی ممتاز قادری کو پھانسی لگانے کی بات ہو تو بڑی آسانی سے لوگ کر لیتے ہیں، کبھی سوچا بھی ہے کہ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ میرے نزدیک ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو نسل ہم تیار کر رہے ہیں وہ نسل تو صرف دنیا کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ بچوں کا بی کام کے بچوں کا نصاب تقریباً کوئی 750 نمبروں پہ مشتمل ہے جو 2 سالہ پروگرام کرتے ہیں، 4 سالہ پروگرام کی اپنی نوعیت ہے جس میں 8 سمیسٹر ہیں ان کے پورے، اور اس کو وہ پڑھتے ہیں، ان میں اسلامیات صرف 60 نمبر کی ہے، 690 نمبر ہمارا بچہ دنیا پڑھ رہا ہے، وہ اکاؤنٹنگ پڑھ رہا ہے، وہ اکنامکس پڑھ رہا ہے، وہ مارشل کو بھی پڑھ رہا ہے، وہ رابنز کو بھی پڑھ رہا ہے، وہ ایڈم سمتھ کو بھی پڑھ رہا ہے، وہ کارل مارکس کو بھی پڑھ رہا ہے، لیکن کبھی یہ بھی تو سوچیں کیا وہ نبی کی معیشت کو بھی پڑھ رہا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیشت کو بھی پڑھ رہا ہے؟ چور بازاری اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے جتنا ہم لوگ ڈگری حاصل کر کے پڑھ کے مزید آگے جا رہے ہیں، حالانکہ صوفی کی تعلیم بھی یہ تھی، نبی کریم کی تعلیم بھی یہ تھی، اور صحابہ کی تعلیم بھی یہ تھی، بھئی اپنے اندر اخلاص پیدا کر لو، تم چیٹنگ سے بچ جاؤ گے، بازار میں تمہیں دھوکہ نہیں ملے گا۔ میرے اندر سے اخلاص ختم ہوا اگر تو ظاہر ہے لوگ بھی میرے ساتھ چیٹنگ کریں گے، میں کروں گا تو لوگ بھی میرے ساتھ چیٹنگ کریں گے۔ اکاؤنٹنگ اپنے آسمانی بلندیوں کو چھونے لگی، کیمسٹری میں لوگ 90+% لینے لگے، میڈیکل کے بچے کمپیوٹر بن گئے اور 90+ میرٹ بن کے وہ ڈاکٹر تو بن گئے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ انسانیت کے لیے کتنے مفید ٹھہرے؟ آپ سوشل میڈیا پہ چل کے یہ ساری وارداتیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ جو میرے سامنے ایک رپورٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو نظام بنایا ہے جو اللہ کے نبی کی تربیت سے دور ہے، اس میں جرائم کی ریشو ہر سال ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں بڑھ جاتی ہے۔ ایک پورا تسلسل میرے سامنے ہے جو 1975 سے لے کر آج تک کا ہے کہ سنگین جرائم جو 1975 میں ہوئے ان کی تعداد تقریباً 1,03,971 کے قریب تھی۔ یہ ریشو جب بڑھتی گئی تو اس کے بعد یہ 1980 تک تقریباً 13 لاکھ تک پہنچ گئی۔ آپ مزید آگے چلتے جائیں تو آتے آتے یہ ریشو تقریباً 1995 تک 20 لاکھ کے اوپر پہنچ گئی۔ اس رپورٹ میں مزید قتل کی وارداتیں کتنی ہوئی کہ ایک سال میں تقریباً 20,510 قتل ہوئے، اور ٹھیک 5 سال کے بعد وہ ریشو 23,000 تک پہنچ گئی۔ آپ مزید آگے چلتے جائیں تو وہ ریشو چند سالوں کے بعد تقریباً وہ 50,000 تک پہنچ گئی، اور ایک سال میں اتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس علاقے کی بابت پڑھا، میں نہیں جانتا ان دوستوں کو، کہ کھوکھر برادری کا بچہ پچھلے دنوں قتل ہو گیا، تو آپ نے دیکھا کہ نوجوان پھولوں جیسے بچے آپ کی دشمنی کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں، پڑھا لکھا بظاہر بچہ، اور وہ آپ کی شادی بیاہ کی رسومات میں بھیٹ چڑھ جاتا ہے۔ کیا اب بھی ہم نے غور نہیں کیا اللہ کے نبی کی اس حدیث پہ کہ جب اذان ہوتی ہے اور نماز ہوتی ہے تو لوگ جو مسجد میں نہیں آتے، حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں کیا کروں، ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں، لیکن مجھے عورتوں کا خدشہ ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ان پہ فرض نہیں ہے، بچوں پہ نماز پڑھنا مسجد میں آ کر فرض نہیں ہے، تو وہ آگ ضروری نہیں کہ وہ ایک ماچس کے ساتھ کسی چیز کو آگ لگا دی جائے، وہ آگ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ہمارے نوجوان بچے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ قتل ہوتے رہیں۔ فیس بک پہ میں دیکھتا ہوں بچوں کو، سوشل میڈیا پہ پسٹل اور سگریٹ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ اپنی ڈی پی کی تصویر بنانا اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ ٹرینڈ کہاں سے ملا؟ آپ عید والے دن دیکھیں ہماری گلی محلے میں چارپائیاں اور کرسیاں، میزیں، ٹیبل، چھوٹی چھوٹی دکانیں، ہماری عید والے دن سب سے بڑی چیز کیا بکتی ہے؟ پستول بکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بندوقیں بکتی ہیں۔ یہ کلچر اور یہ ذہن سازی انہوں نے ہمارے بچوں سے شروع کر دی ہے، لیکن ہم نے اس پوائنٹ آف ویو سے کبھی سوچا ہی نہیں۔
اور میں نے وہ پوائنٹ عرض کر دیا کہ زنا کے کیسز میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سال میں 56,000 سم تھنگ کیسز ہوئے، اور وہی زنا کے کیسز صرف 5 سال کے بعد 82,000 کی تعداد کو پہنچ گئے۔ اور پھر آگے رازنی اور ڈکیتی، اس کو آپ خوب سمجھتے ہیں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی بندہ ہم میں سے جو بڑی چھوٹی سی سوشل گیدرنگ میں رہتے ہیں، کسی کا موبائل کو لے کے چلا جاتا ہے، کسی کی گاڑی کو چھین کے چلا جاتا ہے، کسی کے پیسے کو چھین کے چلا جاتا ہے، انسانی زندگی کا کوئی وقار اور ڈگنیٹی برقراری کوئی نہیں رہی، لوگوں کو پیسہ چاہیے وہ چھین کے چلے جائیں گے، آپ زیادہ ریزسٹ کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ کو فائر مار دیں گے۔ آپ نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف میں اور آپ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے جدید سائنسز اور علوم تو پڑھے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سیرت سے ہم دور ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت نے تو ہمیں ایک ایک چیز کمال انداز میں دکھائی ہے۔ دنیا نیوز پیپر کی کوئی آج سے 10-12 دن پہلے کی ایک جو سب بڑی ہیڈنگ ہے، اس سے اوپر ماتھے پہ یہ خبر میں نے پڑھی کہ کم از کم ایک سال کے اندر جو پچھلا سال گزرا 8,000 سم تھنگ لاہور ہائی کورٹ میں کیسز رجسٹر ہوئے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور اس کے بعد کتنے کے فیصلے ہوئے یہ بھی ساتھ فگر لکھا ہوا تھا۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ ہماری شادیوں پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ میں عموماً مجھے اتفاق ہوتا ہے دوستوں کی بیٹیوں بیٹوں کے نکاح پڑھانے کے، تو ہمارا لاکھوں روپیہ صرف ڈیکوریشن پہ لگتا ہے، مہندی کی رسومات ہیں، اور ہمارا ڈریسنگ، ہماری عورتوں کی، ہماری بچیوں کی، ہماری اپنی، اور فیملیوں میں جو ڈریسنگ کا ایک پورا آج ممی ڈیڈی ماحول آ گیا کہ بچی والے کپڑے اپنے بچے کو خرید کے دیتے ہیں، وہ سارے ایک جیسے لباس پہنتے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں شاید اسلام ان کو حرام قرار نہ دے، لیکن اسلام اس چیز کو تو حرام قرار دیتا ہے کہ تم مردوں اور عورتوں کا اجتماع ایک جگہ پہ کر رہے۔ یہ ساری وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی کے سیرت کا عملی پہلو ہے، جو میرے اور آپ سے بڑا دور ہو چکا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کے عملی پہلوؤں کو اپنایا جائے۔ آپ ذرا دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ میں نے ریز یہ کیا کہ رشتہ داروں سے دور ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ایک دوسرے کی ناراضگیاں ہیں، عید پہ بھی ناراضگیاں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بندے کے چارپائی کو 10 قدم کندھا دے کر چلنا بہت بڑا ثواب ہے۔ ہم ایک چارپائی کو بھی کندھا دیتے ہیں، دوسرے اس کے پاوے کے ساتھ بھی چل کے کندھا دیتے ہیں، ہم اپنے 40 قدم پورے کر کے کہتے ہیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، لیکن وہ بندہ جب زندہ تھا تو آپ نے تو اس کے ساتھ بولنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو مرے ہوئے انسان کا اگر اتنا ثواب ہے تو زندہ انسان کا کتنا ثواب ہوگا؟ اللہ کے حبیب جب جنازے کو دیکھتے تو آپ کھڑے ہو جاتے، آپ سے پوچھا جاتا حضور کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے، تو آپ فرماتے یہ نیک بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں، میں ان کے ادب و احترام میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اور انسانی عظمت اور وقار ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کے جنازے کے بعد کھڑے ہونے کا ثواب ہے۔ تو زندہ انسان تو میرے اور آپ کے نزدیک اپنی اہمیت ہی کوئی نہیں رکھتا، حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الرحم شجنۃ من الرحمن، یہ جو رحم ہے اور صلہ رحمی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ اور پھر قال اللہ تعالیٰ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ نے رحم کو مخاطب کر کے فرمایا، جو رحم دنیا میں رحم ہے، فرمایا من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، اور اللہ نے رحم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جو تجھے جوڑے گا، یعنی رشتہ داروں کو رشتہ داروں کے اندر رحم کی کیفیت میں لائے گا، میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں بھی اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اب جو ہماری قربتیں دوریوں میں بدل گئیں اور ناراضگیاں بڑھتی گئیں، چاچے مامے پھوپھیاں ماسیاں ایک دوسرے سے دور ہو گئے، صلہ رحمی ختم ہوئی، ہم اللہ کے عذاب میں جکڑے گئے، خلوص ختم ہو گیا، ہمارے معاملات ایک دوسرے سے دور چلے گئے، اور پھر ہم سارا دن رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بات پہ ہم کان تو دھریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احبا، جس کو یہ بات پسند ہو، ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ اس کے رزق میں اللہ وسعت کر دے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، لوگوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اپنا میل ملاپ بڑھا دے، میں اس کے مال میں برکت پیدا کر دوں گا۔ حالانکہ دیکھیں رشتہ داروں سے ہم تعلقات بڑھائیں گے، ان کے گھر جانا ہوگا تو کچھ لے کے ہی جانا پڑے گا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں تم ایسا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور برکت کے اوپر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ کوانٹٹی ہونا یہ برکت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کوالٹی آ جانا یہ سب سے بڑی برکت ہے۔ ورنہ دیکھیں تھوڑے لوگ تھے تو خالص خوراکیں بھی تھیں، ہمیں پولٹری فارم یہ چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں تھی، اور جب ہم نے خود اپنی طرف سے چیزیں بنا لی
اور اپنی ضروریات خود پوری کرنے کا سوچا تو پھر بتدریج وہ چیزیں بھی کم ہوتی گئیں، اخلاص کم ہوتا گیا۔ ایک مٹن بیچنے والا اس میں پانی لگا کے بیچتا ہے اور میں اور آپ کوڑتے ہیں، لیکن اگر ہم سارے ہی اللہ کے نبی کی سیرت کے حوالے سے ہم اپنی تربیت شروع کر دیں اور ایک انسان کو راہ راست پہ لانے کی بات کر لیں تو میری اور آپ کی 2 نمبریوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور پھر اس دور کا ایک اور سب سے بڑا مسئلہ، میں نے پہلا مسئلہ عرض کر دیا، کیا ہے؟ لوگوں کی لوگوں سے دوریاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو ملایا ہے، کیسے ملایا ہے؟ خاندان بنائے ہیں، رشتہ داریاں بنائی ہیں، اور جو عورت زندہ دفن ہوتی تھی قبائل کی، اس کو یہ ڈگنیٹی اور وقار دیا ہے کہ وقت کا دارا اور سکندر بھی اپنی جنت تیرے قدموں کے نیچے تلاش کریں گے، تو وقار بحال کیا انسان۔ دوسرا آج کا بڑا مسئلہ جس کو میں خود سمجھاؤں وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے وقت کا ضیاع ہے۔ ہمارا وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں کہ وقت اللہ کے نبی نے کتنا ضائع کیا اور اپنے وقت کو کتنا قیمتی بنایا۔ مثلا آپ بتائیں ہمارا وقت کہاں پہ ضائع ہوتا ہے؟ مثلا ہم میڈیا نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہمارے بچوں کو پیکج دے دیے، دن کے بھی پیکج ہیں، آپ 5 روپے کا پیکج لگوائیں آپ کو 2 گھنٹے کالے مل جائیں گے۔ آپ رات کا پیکج لگائیں، رات کے پیکج عموماً شاید یوتھ پیکج کے نام سے ہمارے نوجوانوں کو پوری رات ڈسٹرب کر کے ان کے اندر ہیجانی اور شہوانی کیفیات پیدا کر کے یوتھ پیکج لگا دیا۔ ہمیں وہی چیزیں ٹی وی نے، میڈیا نے، اشتہاروں نے، بڑے بڑے سائن بورڈوں نے یہ کہیں کہ ساری رات کے یہ پیکج ہیں اور ان کے اوپر کیفیات پیدا ہوتی رہیں۔ جو آدمی پوری رات، نوجوان، بچی اور بچہ اپنا اتنا وقت ضائع کرے گا، کیا اتنے وقت کا ضیاع کسی اور نسل کا بھی آپ نے اور میں نے دیکھا؟ ینگ بلڈ ہمارے پاکیزہ ترین بچے اور بچیاں صرف اپنے اس نیٹ کے اوپر بیٹھ کر اپنا کروڑوں روپے کا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن نہ باپ سمجھاتا ہے نہ ماں سمجھاتی ہے۔ کیوں؟ یہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ نپٹنا یہ ہمارے وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور ہم اس چیلنج کے ساتھ نپٹ سکتے ہیں کہ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ فیس بک پہ نہ بیٹھو، کہیں حدیث میں ہمیں یہ تو نہیں ملتا کہ واٹس ایپ یوز نہ کرو، لیکن یہ تو ملتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی مومن کا وقت جتنا قیمتی ہے یہ مومن کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ ہمارا اور وقت کہاں ضائع ہوتا ہے؟ ہم دفتروں میں جاتے ہیں، گپ شپ کے نام پر ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ میرے اپنے ایک کولیگ ہیں، ٹیچر ہیں، وہ ایک دن کہہ رہے تھے، کہیں ان کی بات چلی کہ آج کل بیماریاں بڑھ رہی ہیں تو کولیسٹرول کی زیادتی ہو رہی ہے، شوگر جو ہے یہ بڑھ رہی ہے، شوگر صرف میٹھے سے نہیں بڑھتی، یہ زیادہ کھانے سے بھی بڑھ جاتی ہے، ایکسرسائز اور واک نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں صرف مہینے میں 1 دفعہ مٹن کھاتا ہوں، اور وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ گیٹ ٹو گیدر ہوتی ہے، اور انہوں نے خود سے ہی مجھے ایک جملہ کہا کہ وہ صرف اور صرف ہماری پارٹی جو دوستوں کی مہینے بعد ہوتی ہے، ہم نے اس کا نام رکھا ہوا ہے بےعزتی پارٹی۔ کیا نام ہے؟ بےعزتی پارٹی، کہ ہم دوست یار گپے شپے لگاتے ہیں مہینے کے بعد اور بیٹھ جاتے ہیں۔ آخر ایسی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں کہ ہم نے اسلام کے نظام اوقات میں وقت کو قیمتی نہیں سمجھا۔ اسلام نے ہم نے کتنی تقریبیں دی ہیں دوستوں کے ساتھ ملنے کے لیے، لیکن ان تقاریب کو ہم نے شرک اور بدعت کہہ کر دور کر دیا۔ ایمانداری سے مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ بےعزتی پارٹی مہینے کے بعد والی اور 1 مہینے کے بعد مسجد کی محفل کسی نام پہ بھی، دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ لیکن ہمیں نظریاتی الجھا دیا گیا۔ شب برات کی رات ہوتی ہے اور کہنا مجبوری بن جاتا ہے کہ شب برات میں لوگ اگر آ جائیں 15 شعبان کو تو اللہ رسول کی بات کرنے کے لیے تو قرآن و حدیث سے دلیلیں لانی پڑتی ہیں، بھائی اس رات کو زندہ کرنا، نوافل پڑھنا ثواب کا کام ہے۔ آخر کیوں؟ بھائی 15 شعبان کی رات بھی ہو، کہیں اللہ کے نبی نے قطع نظر کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن جو معاشرے میں ہو رہا ہے کمپیریٹیولی مسجد میں تو اسے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک بندہ باہر پھر رہا ہے، ایک بندہ کسی کلوں کی محفل میں بیٹھا ہے، تو مجھے بتائیں جو کل پڑھ رہا ہے، اللہ رسول کا نام پڑھ رہا ہے، یہ شرک اور بدعت ہے۔ ایک بچہ 3 گھنٹے کی مووی بیٹھ کے کہیں دیکھتا ہے کسی سینمے میں، وہ ٹھیک ہے یا کلوں کے ختم میں شرکت ٹھیک ہے؟ مذہب کو تو بالکل ایک طرف رکھ دینا اور مسلک کو اور سیکٹ کو بھی ایک طرف رکھ لیں۔ سال کے بعد کی روایات ہوتی تھی، آج لوگ پوچھتے ہیں 12 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہے، وصال ہے، اس کو پہلے 12 وفات کہا جاتا تھا۔ معاملہ کوئی بھی ہو، لیکن کیا ایک گیدرنگ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی امپورٹنس رکھتی ہے یا نہیں کمپیریٹیولی اس چیز کے مقابلے میں کہ ہمارا بچہ یوتھ پیکج پہ پوری رات بیٹھتا ہے؟ کسی والد کو یہ احساس ہے کہ وہ دین میں جائز ہے یا ناجائز؟ تو وقت کو قیمتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی ان تعلیمات میں شامل ہے جس کے بارے میں قرآن خود بھی کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن جب لوگوں سے سوال ہوں گے، یہ سورہ یونس کی 45 نمبر آیت مبارکہ ہے،
اللہ فرما رہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ. یہ جو 8 گھنٹے کے پیکج ہیں، جب قیامت والے دن اللہ پوچھے گا تو اللہ فرمائے گا جس روز انہیں اکٹھا کیا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا تم نے کتنی دیر دنیا کی زندگی میں گزاری ہے، تو کہیں گے لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، کہ دن کے چند لمحے گویا کہ ہماری وہ پوری زندگی تھی جو ہم نے دنیا میں گزار دی. تو وقت کی میرے بھائیوں اس کی قدر کرنا یہ اللہ کے نبی کی سیرت کا بہت بڑا ایک سبق ہے میرے اور آپ کے نام. اب میں نے 2 باتیں عرض کر دی ہیں. نمبر 1 رشتہ داروں سے دوریاں، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر موبائل کے استعمال میں لوگوں سے دوریاں، اور ممی ڈیڈی ماحول میں اپنے مطالعہ، اخبار، رسائل، میسیجز، واٹس ایپ، یہ ہمیں انسانوں سے دور کر رہے ہیں. کم از کم اتنا میں اور آپ آج کمٹمنٹ کر لیں، ہم یوز کرتے رہیں، لیکن اخلاقی جب بھی ہم کہیں بیٹھیں گے لوگوں میں یا رشتہ داروں میں، ہم کم از کم اپنے موبائل کو یوز نہیں کریں گے. آپ دیکھیں انسانوں میں محبتیں بڑھتی ہیں یا نہیں بڑھتی؟ اپنے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں تھوڑی، کوئی آفیشیلی آرڈر نکلے نہ نکلے، لیکن خود سے کمٹمنٹ کر لیں. ہم کسی کے گھر جائیں تو ہم اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے 2-3 موبائل سامنے نکال کے رکھ کے ان کو آف کر کے آن کر کے نہیں، بھئی ہم نے لوگوں میں بیٹھنا ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں جا رہے ہیں یا لوگوں میں بیٹھنے جا رہے ہیں، ہم اپنے پہلے موبائل کو آف کر کے جائیں گے. ہم آدھا گھنٹہ بھی بیٹھے تو ہم وہاں پر گفتگو کسی سے نہیں کریں گے. ہم ایک اخلاقی ڈیکورم اپنا تو بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے، اور یہ ہمیں بنانا چاہیے. دوسری بات میں نے عرض کر دی ہے کہ ہمارا وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، اور پیکیجز پہ ضائع ہو جاتا ہے، گپ شپ پہ ضائع ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی کا بڑا واضح فرمان ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، جو بندے مومن کے لیے لا یعنی کام ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. لا یعنی کاموں میں وہ نہیں پڑتا. تو لا یعنی گفتگو بھی ہوتی ہے، لا یعنی عمل بھی ہوتے ہیں، لا یعنی ٹائم سپینڈ کرنا بھی ہوتا ہے. جیسے میں نے اس کی مثال بیزتی پارٹی آپ کو دے دی ہے، تو ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. تیسری بات میں یہ عرض کرنے لگا ہوں اللہ کے نبی کے حوالے سے، بلکہ ایک اور حدیث سن لیں. حضور نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، بھئی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. کتنی چیزوں کو؟ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. عرض کیا گیا، کیا فرمایا؟ شبابوں کا قبل حرم کا، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو قیمتی جانو. آج تم کھل کے اکڑ کے چلتے ہو، کل تم ایک کھونڈی پہ چل رہے ہوگے، تمہاری کمر تمہارا ساتھ نہیں دے گی، تمہاری سماعتیں کمزور ہو جائیں گی، تمہاری بصارتیں کمزور ہو جائیں گی. تو غنیمت جانو اس جوانی کو کس سے پہلے؟ بڑھاپے سے پہلے. وصحت کا قبل سقم کا، اور اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو. اب ایک انسان سگریٹ پیتا ہے، اس کو سگریٹ والی کمپنی کہہ رہی ہے یہ مضر صحت ہے، وہ پھر بھی دوستی یاری میں پیتا ہے. یہ تو تھوڑی بات ہے، وہ شیشہ بھی پیتا ہے، وہ آگے چلے تو وہ شراب بھی پیتا ہے. دوستی یاری میں یہ ساری باتیں چلتی ہیں. اس جملے کے ساتھ اس کا جواز ڈھونڈ لیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اور وغناؤ کا قبل فقر کا، اگر تمہارے پاس تنگ دستی ہے تو اس سے پہلے جو تمہارے پاس غنا اللہ نے دیا تھا اس کو غنیمت سمجھو. کچھ 4 پیسے ہیں تو ان کو انویسٹ کر لو، ضروری نہیں کہ کاروبار میں کرو. آپ اگر 1 روپیہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں انہونی کیفیتوں میں اس میں برکت عطا کر دے. لہذا پہلی بات کس کو کس پہ غنیمت جانو؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور صحت کو بیماری سے پہلے، اور اپنے غنا کو فقر سے پہلے اور تنگ دستی سے پہلے. اور اگلی بات وقت کی پابندی کے حوالے سے آپ نے فرمایا وفراغ کا قبل شغل کا، مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت جانو کہ اللہ نے تمہیں فارغ رکھ دیا ہے. اور پھر ایک اور حدیث بھی ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کو دنیا کا مال و متاع فراغت میں مل جاتا ہے، جن کی نوکریاں قریب ہیں، جن کے آفیسز قریب ہیں. آپ ذرا اس بندے سے بھی پوچھیں جو لاہور میں جاب کرتا ہے اور مہینے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو چل کے ملتا ہے، اس کے مقابلے میں جس کا دفتر اس کے گھر کے قریب ہے، کیا یہ اس کے لیے غنیمت نہیں ہے؟ تو جتنا ٹائم اس کا بچتا ہے اتنا ٹائم وہ کم از کم خیر کے پہلوؤں میں گزار لے. اور آخری بات فرمائی وحیات کا قبل موت کا، اپنی موت سے پہلے اپنی حیات کو غنیمت جانو. اور پھر یہ حیات میں نے جیسے عرض کیا کہ آج بچے اپنی ڈیپیاں لگاتے ہیں پسٹل پکڑ کے، بندوقیں پکڑ کے، اور سگریٹ پی کر، اور مختلف قسم کی چینیں گلے میں ڈال کر، ایک اس سینس میں کہ جو بظاہر حضور کی امتی کو زیب نہیں دیتا. تو یہ کلچر کیوں آیا؟ ہم نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے قریب نہیں کیا. ہماری قیادت کے اندر خلا اس لیے آیا، حکمران بک گئے. وجہ کیا تھی؟ حکمرانوں کو پڑھایا جو آپ نے تھا اس میں تو 60 نمبر کی اسلامیات تھی. آپ نے کیمسٹری ان کو پڑھائی لیکن اسلامیات تو 60 نمبر کی پڑھائی.
آپ نے ان کو فزکس پڑھائی، بایو پڑھائی، میں نے کامرس کی مثال دی ہے، آپ نے کیا کچھ اپنے بچے کو نہیں پڑھایا، لیکن نہیں پڑھایا تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا دین نہیں پڑھایا۔ لوگ اس پہ بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کیا اکنامکس پڑھنا دین نہیں ہے۔ آپ خود تصور کر لیں کہ علم صرف وہ ہے جو آپ کو عالم اور خالق کا پتہ دے رہا، میں گارنٹی سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، کسی کو اس میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، علم صرف وہ ہے جو عالم اور خالق کا پتہ دیتا ہے۔ میں نے جملہ کیا بولا ہے؟ عالم اور خالق کا جو علم پتہ دے دے وہ علم ہے، اور جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ میں قرآن سے ثبوت پیش کر سکتا ہوں، میں کیمسٹری کو لادینی علم نہیں کہہ رہا، لیکن میں اس کو فن کہہ رہا ہوں، وہ دنیاوی فن ہے۔ لیکن پہلی وہی کیا آتی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے تو اس میں اللہ کی بات بتائی گئی، اقرا پڑھیے، کیا پڑھے؟ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو یہ پیدا کرنا بھی تو انسانی علوم ہے۔ آپ کی فزکس کیا ہے؟ آپ کی فزکس یہ ہے، ایک ڈاکٹر آپ کے پورے آرتھوپیڈک ہے، نیورو سرجن ہے، آپ کی باڈی کو وہ ریڈ کرتا ہے، ڈائگنوز کرتا ہے، اس کے لیے آپ کو دوائی سجیسٹ کرتا ہے، یہ تمام فنون ہیں۔ لیکن اگر وہ ایک چھرا بن کے معاشرے میں بیٹھ جائے اور پہلے آفیشلی ریکارڈ مرتب ہو کہ ہم اس بندے کو جو سڑک پہ پڑا مر رہا ہے، ہم نے اس کو ہاتھ لگایا تو یہ قتل ہمارے ذمہ پڑ جائے گا، تو یہ باتیں ہمیں پروفیشنلزم نے سکھائی، اسلام نے ہمدردی سکھائی۔ لہٰذا ہمیں کسی کو دوش دینے سے پہلے کم از کم اپنی طرف غور کرنا چاہیے، ہمارے بچے پڑھ کیا رہے ہیں۔ میں نالاں ہوتا ہوں اس بات سے کہ جو اسلامیات میں نے آج سے 15 سال پہلے پڑھی تھی، 20 سال پہلے پڑھی تھی، میرا میٹرک 97 میں تھا، میں نے جو اسلامیات اس وقت پڑھی تھی، جو انٹر میں پڑھی تھی، جو گریجویشن میں پڑھی تھی، وہی بچے آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ کیا زمانہ بدلا نہیں؟ آپ کے نصاب بدل گئے، آپ کے مضامین بدل گئے، نئے نئے علوم آ گئے، لیکن اسلامیات صرف توحید و رسالت، آخرت، ملائکہ پہ کھڑی ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ پہ کھڑی ہے، وہ عین اسلام ہے۔ لیکن ہمارے علوم کے مطابق بھی تو ہماری اسلامیات کو کنورٹ ہونا چاہیے۔ کیمسٹری کا بچہ قرآن کی وہ آیات پڑھے جو کیمسٹری سے متعلق ہے، فزکس کا بچہ وہ آیات پڑھے جو قرآن میں کس سے متعلق ہے؟ فزکس سے متعلق ہیں۔ ہم مارشل کی افکار پڑھانے کے بجائے، ایڈم سمتھ کی باتیں پڑھانے کے بجائے، کارل مارکس کی باتیں پڑھانے کے بجائے، ہم ان کو اللہ رسول کی کم از کم معیشت تو پڑھا دیں۔ ہم سیاسی اصول بڑے بڑے مفکرین کے پڑھا دیں، بھائی ڈیموکریسی کا بانی کون تھا، ابراہم لنکن نے کیا کیا، کیسے گفتگویں آگے چلی، ہم ان کو اللہ کے نبی کی سیاست بھی تو سکھا دیں۔ یہ جب تک نہیں سکھائیں گے، آپ لوگوں کے ہاتھوں میں بکتے رہیں گے جیسے بک رہے ہیں، اور بڑے عرصے سے بک رہے ہیں اور آج تک بکتے آ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں فرمایا، یہ مصنف ابن شیبہ کی حدیث مبارکہ ہے، نعمتان مغبوط فیہما کثیر من الناس، ذرا کان کھول کے سنیں، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا بہت سے لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ، پہلی نعمت وہ ہے کہ فرمایا الفراغ، جس کو اللہ فراغت دیتا ہے اس کو احساس نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو کتنا فارغ رکھا ہے۔ ایک مستری، ایک مزدور پورا دن اپنے خون پسینے سے 800 روپیہ کماتا ہے، کو راج ہے بڑا تو 1200 1400 کما لے گا، لیکن اگر اللہ فراغت دے دے اور آپ کے ایک سگنیچر سے آپ کو لاکھوں روپے مل جاتے ہوں تو کیا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت نہیں؟ اور پھر دوسری نعمت ہے جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، فرمایا صحت۔ اس صحت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور صحت کب خراب ہوتی ہے؟ جب آپ سارا دن سوتے ہیں اور ساری رات کو جاگتے ہیں، تو یقیناً وہ ان نیچرل ہے، اس کے اثرات آپ کی باڈی کے اوپر ٹھیک نہیں ہیں۔ کھانے بے وقتے کھاتے ہیں، کیا ہمیں احساس ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہم خود سے دور کر رہے ہیں؟ بھئی آپ رات کو کھانا 12 بجے کھائیں گے، اس کے بعد آپ سوئیں گے تو وہ کھانا آپ کو بیماریوں میں مبتلا کرے گا یا آپ کا جزو بدن بنے گا؟ ہمارے بچے آج کیا پیتے ہیں جن کو آپ انرجی ڈرنکس کہتے ہیں، ہمارے بچے وہ پیتے ہیں، کسی والد نے اس کو منع کیا بیٹا یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ کے معدے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کے جگر گردوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ جو کام کرتے ہیں، کوئی سگریٹ پیتے ہیں، کوئی آپ باقی چیزوں میں مبتلا ہیں، تو یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بندہ مومن دھوکے میں مبتلا ہے۔ نمبر 1، وہ فراغت کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھتا، اور صحت کو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں سمجھتا۔ اور میں آخری بات عرض کر دوں، جس کے اندر ہمارا معاشرہ مبتلا ہے وہ صرف اور صرف آرٹیفیشل انسان ہے جو دکھلاوے کے طور پر ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اتنا کمال لباس زرق برق ہماری خواتین پہنتی ہیں شادی پہ، مرد حضرات بھی پہنتے ہیں، لیکن اس کے اندر کتنی انسانیت سے کھا کر آپ اس کو دوسرے گھر میں بھیج رہے ہیں۔ آپ کا بیٹا ایک دلہن کو اپنے گھر میں لے کے آتا ہے،
ایک خوبصورت ہے بظاہر، کپڑے بھی پہنے ہیں، اس کے اندر اماں خدیجہ اماں عائشہ کی روح بھی ہے یا نہیں؟ کیا کسی انسان کا اس کی طرف بھی فکر ہے؟ لہذا میرے بھائیو یہ اسراف اور تبذیر، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہماری دعوتیں، لوگ یہاں سے چڑے کھانے کے لیے گجرانوالے چلے جاتے ہیں، کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فراغت دی ہے، میرے 3 گھنٹے آنے جانے کے گپ شپ میں ان کو کتنے قیمتی جگہ پہ صرف کر سکتا ہوں، اور وہ قیمتی چیز نہ کریں کچھ، آپ صرف اپنے بچوں کو ٹائم دے دیں، اپنے بچے کے پاس بیٹھ جائیں، اپنی بچی کے پاس بیٹھ جائیں، اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جائیں، یہ اتنا قیمتی وقت ہے جو آپ نے صرف دوستوں یاروں کے لیے قربان کر دیا۔ اور پھر ہمارا بچہ، میرا نوجوان بھائی اور بچہ جس بیماری میں مبتلا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کو پریفر نہیں کرتا، وہ اپنی ماں کو پریفر نہیں کرتا، وہ اپنی ماں اور بھائی کو پریفر نہیں کرتا، وہ اپنے دوستوں کو پریفر کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے اس فرمان پہ میرے بھائیو ہم کان دھریں، آپ کا قیمتی ترین سرمایہ آپ خود ہیں، آپ کا قیمتی ترین سرمایہ آپ خود ہیں، اس کے بعد آپ کا قیمتی ترین سرمایہ آپ کے والدین اور آپ کے بہن بھائی ہیں۔ لیکن ہمیں کون سمجھائے گا؟ اللہ کے نبی کا قرآن سمجھائے گا، اللہ کے نبی کی حدیث و سنت ہمیں سمجھائے گی یہ بات۔ اور پھر تھوڑا سا میں اس پہ 2 جملے اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری شادی بیاہ کی تقاریب ہوں، ہمارے لباس ہوں، ہمارے زیورات ہوں، ساری چیزیں اپنی جگہ پر بجا، لیکن اس سے پہلے اسلام ہم سے انسانیت ریکوائر کرتا ہے۔ بچے نیک بنانے ہیں تو میں عموماً جملہ بولتا ہوں، پہلے اس کی ماں کو نیک بننا پڑے گا، اور اس کی ماں کی نیکی کے لیے اس کی ماں کو نیک ہونا پڑے گا۔ اس لیے یہ پھر سلسلہ چل پڑے گا، پھر ساس بہو کی لڑائی کبھی بھی نہیں ہوگی، لیکن یہ سلسلہ پورا چلے گا۔ تو تب 1-2 حدیثیں ذرا سنیں، اور میں اور آپ یہ تصور کریں گے کہ ہم اس زمانے کے لوگ ہی نہیں ہیں جس زمانے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ اللہ کے نبی کے زیر استعمال کپڑوں کا ہمیشہ ایک ہی جوڑا ہوتا تھا۔ کیا اجنبیت محسوس ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ اتھینٹک حدیث مبارکہ ہیں۔ قاضی ایاز مالکی نے محبت بری باتوں میں یہ بات بھی لکھی ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ود ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں، بلکہ نمبر بھی سن لیں، 2363 نمبر حدیث ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے کبھی حضور کو نہیں دیکھا کہ آپ نے 2 وقت سیر ہو کر روٹی کھائی ہو۔ ترمذی کی حدیث ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا حضور کو کہ 2 وقت کی روٹی آپ نے سیر ہو کے کھائی ہو۔ کیا ہم اس نبی کے امتی لگتے ہیں؟ میں جذباتی ہو کے نہیں بات کر رہا، بالکل میں فرینکلی آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا اسی نبی کے ہم امتی ہیں کہ جس کا لباس اور جس کا کھانا وہ ہوتا تھا جو اماں خدیجہ اور اماں عائشہ بیان کر رہی ہیں؟ اور اگلی بات سنیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، 4149 نمبر حدیث ہے، ایک بار جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر میں پردے لٹکا لیے، آپ نے انہیں دیکھا تو گھر میں داخل نہیں ہوئے، پوچھنے پر فرمایا اے فاطمہ اس دنیاوی زیب و زینت سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ہمارے نبی کی باتیں ہیں جو ہمیں اجنبی لگتی ہیں اس زمانے میں۔ اما عائشہ سے بھی اسی طرح کی حدیث مبارکہ مروی ہے، اور پھر سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کو ایک بار حضرت علی المرتضیٰ نے سونے کی کوئی چیز دی، سرکار دو عالم کو علم ہوا تو فرمایا اے فاطمہ کیا تو پسند کرتی ہے کہ لوگ کہیں کہ رسول اللہ کی صاحبزادی کے ہاتھ میں آگ کی زنجیر ہے؟ اے فاطمہ کیا تو یہ پسند کرتی ہے؟ حضرت فاطمہ نے اسے بیچ کر ایک غلام خریدا اور اس کو اللہ کے نام پہ آزاد فرما دی۔ تو یہ دیکھیں، اب وہ حدیثیں احادیث ہیں جو ہمیں اجنبی لگتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ اور پھر ایک اور بات سن لیں، ٹٹ فار ٹیٹ عدلے کا بدلہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا کہ ریاکاری مجھے پسند نہیں ہے، نہ میرے رب کو پسند ہے اور نہ مجھے پسند ہے۔ ہماری نمازوں میں بھی ریاکاری، ہمارے عمروں میں بھی ریاکاری، ہمارے روزہ افطار پارٹیوں میں بھی افطاری۔ میں نے روزوں میں یہ جملہ عرض کیا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، دل توڑ نہیں رہا آپ کا، لیکن ہمارے روزوں کے دسترخوانوں پہ بیٹھنے والے 70% لوگوں کا روزہ نہیں ہوتا، لیکن ہماری آفیشیلی افطاریاں ہوتی ہیں، کیونکہ آج افطار پارٹی ہے، فلاں سیاسی بندے کے گھر، فلاں کو بڑا بیوروکریٹ ہے اس کے گھر، لیکن اس میں ریاکاری ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ویڈنگ سنے میں عربی نہیں پڑھا، ٹائم نہیں ہے، جس نے اپنا کوئی عمل ظاہر کیا اللہ تعالیٰ اس کی رسوائی کا سامان فرما دیتا ہے، اور جس کسی نے اپنا کوئی عمل ریاکاری کی نیت سے کیا، جس کسی نے اپنا کوئی عمل ریاکاری لوگوں کو دکھانے کی نیت سے کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے رازوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دے گا۔ نیکی وہ کرتا ہے ریاکاری کے لیے، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پھر اس کے جتنے عیب ہیں یہ بھی اللہ لوگوں کے سامنے واضح فرما دے گا۔
تو ہماری شادیاں بیاہ اٹھنا بیٹھنا اور جھوٹ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ صرف جھوٹ یہ نہیں ہے کہ میں خلاف واقعہ بات کر لوں، میں دفتر نہیں جاتا اور مجھے باس پوچھتا ہے کہ کیوں نہیں آئے، میں ایک ڈاکٹر سے 1000 روپیہ دے کر جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا کے دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی اگر یہ بات ہوتی تو یہ جھوٹ تھا۔ ایک وکیل غلط کیس پکڑ لیتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں جس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں یہ قاتل آدمی ہے، تو کیا وہ سچ ہے؟ وہ جھوٹ ہے۔ یہ وہ جھوٹ ہے جو ہمارے معاشرے میں آ چکے ہیں، اور ناپ تول میں کمی ہے، تجارتی فریب ہے، اور خصوصاً آج کے میڈیا کی رپورٹنگ ہے کہ جو میڈیا اپنی رپورٹنگ کرتا ہے، یہ سب وہ جھوٹ ہیں جن سے اللہ کے نبی نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اور میں توبہ کر چکا ہوں اس بات سے کہ آپ ٹی وی پہ بھی بیٹھ کر کچھ باتیں دیکھیں، ہمارے معاشرے کو صرف سیاسی پولیٹیکل ٹاک شو میں الجھا کے ہمیں رکھ دیا، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے اس معاشرے کا۔ صرف لوگوں کا سعودیہ آنا جانا، امریکہ روس کے ساتھ تعلقات ہی صرف میڈیا ہے؟ کیا کوئی اور چیز میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہو سکتی؟ عورتوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں، کیا اس کے لیے حفاظتی تدابیر، ذہنی تربیت معاشرے کے لوگوں کی ٹی وی پہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے۔ ایک بہت بڑی ولگر سی پکچر ہمارے سائن بورڈ پہ ہوتی ہیں، کیا اس سے کوئی اچھی بات لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہو سکتی؟ آپ جو سائن لگا رہے ہیں بورڈ، آپ کا بچہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے جا رہا ہے، وہ اس کو دیکھے گا تو اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بڑی بڑی چیزیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ میں میرے بھائیوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے انسانیت کی راہ خود ماری ہوئی ہے۔ ہم انسانوں کے مخلص نہیں ہیں، ہم اپنے مخلص نہیں ہیں۔ نبی کا پیغام بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ کم از کم اپنے ساتھ مخلص ہو جاؤ، کم از کم اپنے گھر والوں کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ میرے بھائیو یہی دین ہے، یہی جمعے کا سبق ہے۔ انشاءاللہ یہی موضوع مزید آگے چلے گا کہ اسلام تربیت کا قائل ہے، اسلام ہر مقام پر انسان کی تربیت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں انسانوں کی تربیت کی توفیق نصیب فرمائے۔